اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا وہاب حب لی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ یہ اللہ کا اسم اعظم، اسم مکبر، اسم اعلیٰ یا وہاب اپنے اندر کتنے کمالات رکھتا ہے۔ رب کا کوئی بھی نام ہو، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کا جو بھی نام ہو اپنے اندر ایک کمال رکھتا ہے، ایک اثر رکھتا ہے، ایک افضلیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن ہر نام کی اپنی ایک تاثیر ہے، اپنا ایک جلوہ ہے، اپنا ایک پرتو ہے۔ جس پہ پڑتا ہے وہی صرف اس بندے کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ ہر اسم کو بیان کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ جس اسم کا تجلی انسان پہ پڑتا ہے، پرتو اس پہ پڑتا ہے۔ یہ لفظ تجلی بولا ہے، تجلی لوگ بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں لفظ تجلی ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جو کوئی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو اور طلب رائے حقیقت رکھتا ہو، اعلیٰ حصول، اعلیٰ مرادیں رکھتا ہو، حکومت چاہتا ہو، امارت چاہتا ہو، وزارت چاہتا ہو، تسخیر چاہتا ہو، اس کے پڑھنے کے طریقے ہیں۔ اور یہ اسم عاملین نے لکھا ہے کہ اپنے اندر 4 خصوصی صفات رکھتا ہے۔ نمبر 1 بادشاہت، وزارت، امارت، تسخیر۔ جو کوئی اپنی زندگی میں اس کو خلوت، تنہائی، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، جلالی اور جمالی پرہیز رکھتے ہوئے اس کو 4 کروڑ مرتبہ پڑھے، یا کم سے کم 1 کروڑ مرتبہ پڑھے، بادشاہت حاصل ہو۔ دوسرا درجہ وزارت کا ہے، تیسرا درجہ امارت کا ہے، اور چوتھا درجہ تسخیر خلائق کا ہے۔ جو بھی ہو، لیکن اس کو پرہیز کامل کے ساتھ، خلوت کے ساتھ، تقوی اور خلوص کے ساتھ جو پڑھے گا وہ اس کے کمالات سے کبھی ناکام اور مراد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ فی الفور کوئی حاجت رکھتا ہو، فقر و فاقہ سے مفقود الحال ہو، ملازمت چاہتا ہو، کاروبار چاہتا ہو، دولت چاہتا ہو، عزت چاہتا ہو، فی الفور، تو چاہیے کہ نصف شب اٹھے، آدھی رات کو اٹھے، تازہ غسل اور وضو کرے، اور 3 بار سجدہ کرے، 3 بار سجدہ کرے، اور ہر سجدے میں 100 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب کے رٹ لگائے، اور ہاتھ اس طرح رکھے جس طرح نماز میں رکھتے ہیں نا، یوں رکھے، الٹے کر کے مانگنے کے انداز میں، اور ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھتا رہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب 100 مرتبہ۔ تو پھر دیکھے کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ قید میں ہو، مقروض ہو، حکومت چاہتا ہو، رائے حقیقت کا طالب ہو، یعنی جو بھی اس کے ذہن میں خواہشات آئیں، حاجات آئیں، ضروریات آئیں، اس کو یوں اس طریقے سے کیا کرے، پورا کرے۔ دشمن کے شر سے بچنا چاہے، دوست سے ملاقات کی تمنا ہو، یعنی کوئی بھی، تو نصف شب کو اٹھے، تنہائی میں رب کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کی لکیروں کو جو الٹی ہیں سجدے میں جا کر سیدھی کر لے۔ مہر ہوتی ہے نا، مہر الٹی ہوتی ہے، اور جب وہ کاغذ پہ لگتی ہے تو سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کے الٹے حروف سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بات منوانی ہو وہ سجدے میں جا کے اپنے ماتھے کو رکھو، اس مہر کو ادھر ٹکاؤ، تو یہ الٹی سیدھی ہو جائے گی۔ وہاں سارے لیکھ جو الٹے لکھے ہوتے ہیں نا، سیدھے ہو جاتے ہیں۔
آزما کے دیکھ لینا. مجھے تو رب کی بارگاہ میں پورا یقین ہے اور پورا اعتقاد ہے کہ وہ اپنے مانگنے والے کو کبھی خالی دامن نہیں لوٹاتا، دامن بھر کے ہی لوٹاتا ہے. تو اس لیے اپنے دامن کو پر کرنے کے لیے نصف شب کا سہارا لو، رب کے نام کا سہارا لو، اور سجدے میں اس عمل کو کرے. اور جب سجدے سے اٹھے اپنے سر کو ننگا کر لے، سر ننگا کر کے پڑھ لے، بدست بدعا ہو کر 100 مرتبہ یا وہاب کہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے. اور اس عمل کو 3 دن متواتر کرے، 3 دن متواتر کرے، انشاءاللہ الوہاب مقصد پورا ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی حاجت ہو تو پھر اسی طرح نصف شب اٹھے، پھر کھڑا ہو کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پہ رکھ لے، ایک پاؤں پہ کھڑا ہو، دوسرا پاؤں دوسرے پاؤں پہ رکھ دے، یعنی بائیں پاؤں پہ کھڑا ہو اور دایاں پاؤں اس کی پشت پہ رکھے، اور 14 بار یا وہاب یا وہاب یا وہاب پڑھے. 14 کو ضرب دے لے کتنا بنتا ہے؟ 196 بنے گا. اور یا پھر لکھتے ہیں کہ نوچندی جمعرات کو صبح سویرے اٹھے، فجر کی نماز پڑھ کے تنہائی میں بیٹھ جائے، 14,000 مرتبہ پڑھے، 14,000 مرتبہ، 14,000 مرتبہ پڑھے، درجہ کمال کو پہنچے، جو حاجت ہو فوری ہو. یا پھر علماء نے لکھا ہے کہ چاشت کی نماز میں، چاشت کی نماز میں عشاء کے بعد جو ہوتی ہے تقریباً 10 بجے کی، اس میں پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سر کو سجدے میں رکھے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب 104 مرتبہ پڑھے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا ہے. لیکن میرا اپنا معمول جو ہے نا وہ میں 14 بار پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس کی عدد ہی 14 ہیں. وہاب کی عدد کتنے ہیں؟ 14 ہیں. اور ہر مرتبہ بتاتا ہوں کہ جو کسی عمل کا عمل نے اپنے طریقے سے عمل کیا ہے وہی آگے بتاتا ہے. وہ میں نے اس 14,000 مرتبہ کو پڑھا ہے، 104 مرتبہ کو بھی پڑھا ہے، لیکن کروڑوں میں نہیں پڑھ سکا، میری گنجائش نہیں ہے، میرا دامن اتنا نہیں میں اس کو سمیٹ سکوں، اور نہ ہی وقت ہے، مصروفیات ہیں. سجدے میں جا کر چاشت کی نماز کے بعد 14 بار پڑھتا ہوں، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اور آخر میں پڑھتے ہیں حبلی من اسرار دنیا والآخرہ. تمام دنیا اور آخرت کے جتنے بھی اسرار ہیں، خفیہ پوشیدہ جتنی مخفیات ہیں، اللہ ان کو عطا کر دے. حبلی من اسرار دنیا والآخرہ. تو جو بندہ اس طرح اس اسم کی تلاوت کرے، اس اسم کا ذکر کرے حاجات کے لیے، یہ بہت اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے. اور ایک اور عمل ہے کہ عشاء کی نماز کے دوران وطر اور سنتوں کے درمیان، وطر اور سنتوں کے درمیان، یعنی سنتے پڑھے، نفل پڑھے، اور پھر وطر ادا کرنے سے پہلے بیٹھ کے 104 مرتبہ، 1400 مرتبہ، یا بہت کم وقت ہو تو 14 مرتبہ ہی اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا طلب کریں اپنی مطلب کی، اور پھر وطر ادا کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. اس کی عدد ہیں 14 بار پڑھیں، 104 بار پڑھیں، 1400 بار پڑھیں، 14,000 مرتبہ پڑھیں، جو بھی پڑھیں اپنی فرصت کو دیکھ کر، اپنے اعمال دنیا اور آخرت کو دیکھ کر پڑھیں. اللہ کبھی ناکام اور مراد نہیں کرے گا.